رانگ ٹرن کی پہلی فلم 2003 میں آئی اور اس نے پوری دنیا میں تہلکہ مچا دیا۔ فلم کی سٹوری ایلن بی میکلورائے نے لکھی اور روب شمٹ نے اسے ڈائریکٹ کیا تھا۔ فلم اتنی مشہور ہو گئی کہ پروڈیوسر 2007 میں اس کا پارٹ 2 لے آیا اور اس کے بعد لائن لگ گئی۔ 2009 میں پارٹ 3 آیا، 2011 میں پارٹ 4، 2012 میں پارٹ 5، 2014 میں پارٹ 6 اور 2021 میں پارٹ 7، اور یہ سلسلہ ابھی تک جاری ہے۔ رانگ ٹرن کی کہانی بہت سادی ہے۔ دنیا میں ہمارے دائیں بائیں موت کی بے شمار وادیاں ہیں جن میں ایک سے بڑھ کر ایک خوفناک عذاب انسانوں کا انتظار کر رہا ہے۔ ہم زندگی میں معمول کا سفر کرتے کرتے ایک رانگ ٹرن لیتے ہیں اور پھر موت کی ان وادیوں میں جا گرتے ہیں جن سے نکلنا ناممکن ہو جاتا ہے۔ اس فلم کے کرداروں کے ساتھ بھی یہی ہوتا ہے۔ یہ رانگ ٹرن لیتے ہیں اور اس کے بعد عذاب کا شکار ہو جاتے ہیں۔ میں نے 2005 میں پہلی بار یہ فلم دیکھی تھی اور یہ سبق سیکھا تھا، زندگی گزارنے کا شاندار طریقہ صراط مستقیم ہے اور انسان کو کوشش کرنی چاہیے یہ کسی قیمت پر اس راستے سے نہ ہٹے، کیونکہ ایک رانگ ٹرن اسے کسی ایسے مقام پر لے جائے گا جہاں سے واپسی ممکن نہیں ہوگی۔ ہماری قومی زندگی میں بھی 2014 میں ایک رانگ ٹرن آیا تھا اور یہ رانگ ٹرن ملک کو ایک ایسی دلدل میں لے آیا جس سے نکلتے نکلتے ہم مزید دھنستے چلے جا رہے ہیں۔ ریاست ایک قدم اٹھاتی ہے اور اس کے بعد فخر سے دعویٰ کرتی ہے ہم اور ملک بحران سے نکل آئے ہیں، لیکن اگلے دن معلوم ہوتا ہے وہ قدم ہمیں منزل سے کئی کلومیٹر دور لے جا چکا ہے۔ ہمیں آج ماننا ہوگا 2014 ہماری قومی زندگی کا منحوس ترین سال تھا۔ اس کی نحوست 10 سال گزرنے کے بعد بھی آج تک قائم ہے اور سرے دست اس کے ٹلنے کے آثار نظر نہیں آ رہے، اور اس کا سب سے بڑا وکٹم پاکستان ہے۔ یہ ملک روز بروز ڈوبتا چلا جا رہا ہے۔ میں عمران خان کا فین تھا اور میں آج بھی اس کا فین ہوں۔ اس شخص نے جیل کاٹ کر سب کے دعووں پر پانی پھیر دیا۔ یہ بیانیے بنانے کا بھی اس وقت دنیا کا سب سے بڑا ماہر ہے۔ یہ ون مین آرمی بھی ہے، یہ اکیلا پوری پارٹی بھی ہے، اور لوگ اس سے بے تحاشا محبت بھی کرتے ہیں۔ ہمیں اس کی خوبیاں بہرحال ماننا ہوں گی، لیکن اس کی 2 خامیوں نے اسے اور ملک دونوں کا جنازہ نکال دیا۔ وہ 2 خامیاں ہیں بے تحاشا ضد اور انتہائی بری ٹیم۔ یہ وہ 2 خامیاں ہیں جنہوں نے بانی کے ساتھ ساتھ ملک کا انجر پنجر بھی ہلا دیا۔ آپ خان کی ضد کا کمال دیکھیے، یہ اس ریاست کے ساتھ لڑ رہا ہے جو اگر یہ جنگ ہار جاتی ہے تو پھر یہ اس قابل نہیں رہے گی جس پر عمران خان حکومت کر سکے۔ یہ ملک اسٹیبلشمنٹ کے بغیر کچھ بھی نہیں، اور اگر یہ ختم ہو گئی تو پھر سب کچھ ختم ہو جائے گا، لیکن عمران خان اس حقیقت کا ادراک ہی نہیں کر رہا۔ دوسرا، آپ دنیا جہاں کے شاندار لوگ اس کے سامنے کھڑے کر دیں، لیکن یہ ان سب کو چیر کر سیدھا کسی عثمان بزدار یا محمود خان پر جا گرے گا، اور پھر اپنی ساری توانائیاں اسے وسیم اکرم پلس بنانے میں صرف کر دے گا۔ لیکن جس طرح خواجہ سرا صاحب اولاد نہیں ہو سکتے، بالکل اسی طرح عثمان بزدار آخر میں عثمان بزدار اور محمود خان ہی رہتے ہیں۔ مگر آج ہمیں یہ بھی ماننا ہوگا یہ دونوں خامیاں ہماری اسٹیبلشمنٹ میں بھی ہیں، یعنی انتہائی ضد اور بری ٹیم کی سلیکشن۔ مثلا میاں نواز شریف 2014 میں ٹھیک کام کر رہے تھے، حکومت نے دہشت گردی اور لوڈ شیڈنگ پر قابو پانا بھی شروع کر دیا تھا، اور سی پیک کے ذریعے معاشی ریوائیول بھی ہو رہا تھا، لیکن چند لوگوں کی ضد آڑے آئی اور انہوں نے چلتے ہوئے ملک کو رانگ ٹرن کی طرف دھکیل دیا اور خان کی لانگ مارچ کا اعلان کر دیا۔ ان کا دعویٰ تھا 10 لاکھ لوگ لاہور سے نکلیں گے، جن میں لاکھ موٹر سائیکل ہوں گے، لیکن یہ دعویٰ بری طرح ناکام ہوا۔ اسٹیبلشمنٹ کی سپورٹ کے باوجود لاہور سے 10,000 لوگ بھی نہیں نکلے، اور وہ بھی گجرانوالہ تک پہنچتے پہنچتے تحلیل ہو گئے۔ اسٹیبلشمنٹ اگر اس وقت خان صاحب کی مینجمنٹ سکل اور ٹیم میکنگ کی صلاحیت کا اندازہ کر لیتی تو آج شاید صورتحال مختلف ہوتی، لیکن جب انسان کی مت ماری جاتی ہے تو پھر اسے سامنے پڑی چیزیں بھی دکھائی نہیں دیتی۔
لہٰذا ہمارے بھائی لوگ اسے خان کی نا تجربہ کاری اور سادگی سمجھ بیٹھے۔ خان نے بعد ازاں اسلام آباد میں 126 دن دھرنا دیا۔ اس دھرنے کے کھانے تک کا بندوبست جنرل ظہیر الاسلام کرتے تھے۔ دھرنے کے لیے بجلی کا انتظام بھی آب پارا سے ہوتا تھا۔ اسٹیبلشمنٹ کو اس وقت بھی اندازہ نہیں ہوا جو شخص یہ چھوٹا سا ٹاسک پورا نہیں کر سکتا وہ کل اگر وزیر اعظم بن گیا تو اس کے کپڑے تک ہمیں ڈرائی کلین کرانا پڑیں گے۔ ہم پہلے اسے کرسی پر بٹھائیں گے، پھر اس کرسی کی حفاظت کریں گے، پھر حکومت چلائیں گے اور آخر میں اس سے بے عزتی بھی کرائیں گے۔ چنانچہ اسٹیبلشمنٹ کی خان کو وزیر اعظم بنانے کی ضد نے ملک کا بیڑا غرق کر کے رکھ دیا۔ پنجابی کا بڑا شاندار محاورہ ہے، نانی کی شادی کرائی برا کیا اور شادی کے بعد نانی کی طلاق کرا دی، یہ اس سے بھی برا کیا۔ عمران خان کو زبردستی وزیر اعظم بنانے کی کوشش نانی کا نکاح تھا، یہ نہیں ہونا چاہیے تھا۔ اسٹیبلشمنٹ خان کو ابھی میچور ہونے دیتی، یہ آہستہ آہستہ آگے بڑھتا رہتا اور 2018 میں نہ صحیح تو 2024 میں وزیر اعظم بن جاتا۔ اس دوران یہ کم از کم تجربہ کار تو ہو جاتا۔ کے پی میں اس کی حکومت بھی اسے بہت کچھ سمجھا دیتی، لیکن اسٹیبلشمنٹ کی جلد بازی اور ضد رانگ ٹرن ثابت ہوئی۔ چلیں اگر ہم نے یہ رانگ ٹرن لے لیا تھا تو پھر ہم نانی کی طلاق تو نہ کراتے۔ عمران خان 2022 میں غیر مقبول ہو چکا تھا اور اس کی حکومت اپنے بوجھ تلے دب رہی تھی۔ آپ نے جنرل فیض حمید کا سہارا کھینچ لیا تھا، یہ کافی تھا۔ خان کی حکومت اس کے بعد چند ماہ کا کھیل تھی، آپ یہ ہونے دیتے، لیکن اس وقت دوبارہ ضد کا مظاہرہ ہوا جس کے نتیجے میں سیاسی طور پر مردہ خان دیو بنتا چلا گیا، یہاں تک کہ یہ آج کسی کے قابو میں نہیں آ رہا۔ نانی کے نکاح کے بعد کی صورتحال نکاح سے پہلے کی صورتحال سے زیادہ افسوسناک ثابت ہوئی۔ ریاست اب ایک سوراخ بند کرتی ہے تو پہلے سے بڑا سوراخ پیدا ہو جاتا ہے، اور جب اسے بند کر دیا جاتا ہے تو چند فٹ کے فاصلے پر اس سے بھی بڑا سوراخ ہو جاتا ہے۔ آپ عدلیہ کے تازہ ترین ایشو کو لے لیجئے۔ حکومت اور ریاست نے مل کر بڑی مشکل سے دن رات ایک کر کے 26ویں آئینی ترمیم پاس کرائی۔ اس کا مقصد سپریم کورٹ کو کنٹرول کرنا اور جسٹس منصور علی شاہ کو چیف جسٹس بننے سے روکنا تھا۔ یہ سوراخ بند ہو گیا، لیکن اس کے ساتھ ہی اسلام آباد ہائی کورٹ مزید آؤٹ آف کنٹرول ہو گئی۔ چنانچہ حکومت نے پہلے 2 ایڈ ہاک ججز تعینات کر دیے، جس کے بعد ججز کی تعداد 10 ہو گئی۔ حکومت کا خیال تھا ہائی کورٹ میں اب بیلنس آ جائے گا، لیکن یہ خام خیالی ثابت ہوئی۔ چنانچہ پھر حکومت 3 ہائی کورٹ سے 3 ججز اسلام آباد لانے پر مجبور ہو گئی۔ جسٹس سرفراز ڈوگر کو لاہور، جسٹس خادم حسین سمرو کو سندھ اور جسٹس محمد آصف کو بلوچستان ہائی کورٹ سے لایا گیا۔ یہ تینوں ججز اسلام آباد آ چکے ہیں اور انہوں نے ہائی کورٹ میں کام بھی شروع کر دیا ہے۔ دوسری طرف وکلا نے ہڑتالیں شروع کر دی ہیں اور ان ججوں کی عدالتوں میں پیش نہ ہونے کا اعلان بھی کر دیا ہے۔ آپ دیکھ لیں ایک بحران ٹالنے کے لیے ریاست کو کتنے نئے بحرانوں سے گزرنا پڑ رہا ہے۔ عدلیہ کی فارمیشن میں یہ تبدیلی ملک میں انصاف کا مزید جنازہ نکال دے گی۔ 26ویں ترمیم کے بعد سپریم کورٹ عملاً ختم ہو چکی ہے، اس کا احترام اور وقار دونوں مٹی میں مل چکے ہیں، اور اس میں ججز کا قصور بھی ہے۔ جج صاحبان جب اپنے منصب سے اتر کر کسی سیاسی جماعت کے معاون بن جائیں گے تو اس کا کوئی نہ کوئی نتیجہ تو نکلنا تھا، اور وہ نکلا، لیکن رہی صحیح کسر حکومت اور ریاست نے بھی پوری کر دی۔ اس نے 2 گھونسلے توڑنے کے لیے پورے محل کو آگ لگا دی۔ سپریم کورٹ کے بعد اب ہائی کورٹس کی باری ہے۔ ان میں جو تبدیلیاں کی جا رہی ہیں عین ممکن ہے ہم ان کے ذریعے بانی کو مزید 2-4 سال جیل میں رکھ سکیں۔ ہو سکتا ہے ہم اس مصنوعی سسٹم کو بھی مزید چند برس دھکا دے لیں، لیکن اس عمل کے دوران ملک کا عدل کا نظام کہاں کھڑا ہوگا؟ آج وہ ججز جو کسی کے اشارے پر یہ سب کچھ کر رہے ہیں، کل جب انہیں کوئی اشارہ کرے گا تو یہ کیا کیا نہیں کریں گے؟ ہمیں ماننا ہوگا ہم نے ایک اور رانگ ٹرن لے لیا ہے، اور یہ رانگ ٹرن ہمیں اس وادی میں لے جائے گا جہاں بے انصافی اور ظلم کے زومبیز دندناتے پھر رہے ہیں، اور یہ ہماری طرف دیکھ کر بار بار پوچھ رہے ہیں۔ اگر کل تم لوگوں کو انصاف کی ضرورت پڑ گئی تو تم کس عدالت میں جاؤ گے اور کس جج سے اپنا حق مانگو گے؟ آپ ذرا تصور کیجئے، کل اگر صدر زرداری اور میاں شہباز شریف کو انصاف چاہیے ہوگا تو کیا یہ عدالتیں اور یہ جج انہیں انصاف دے سکیں گے؟
اور اگر انصاف کی ضرورت جنرل عاصم منیر کو پڑ گئی تو کیا ہوگا؟ وہی ہوگا جو اس وقت قیدی نمبر 804 کے ساتھ ہو رہا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ہر رانگ ٹرن کا نتیجہ بہرحال یہی نکلتا ہے۔